السلام علیکم ناظرین، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں افتخار شیرازی۔ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذ آرائی کیا رنگ لائے گی؟ جنرل راحیل شریف کی طرف سے اپنے مقرر وقت پہ ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان، کیا اس کے بعد ضرب عضب ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ پائے گا کہ نہیں؟ اور مور امپورٹنٹلی لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ کی حالیہ گرفتاری، کیا یہ کراچی آپریشن میں سب سے بڑی کامیابی ہے اور معاملہ صرف یہاں تک رکے گا یا آگے بھی جائے گا؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا آج جو گرفتاری ہوئی ہے عزیر بلوچ کی، کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کراچی آپریشن کے حوالے سے، کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ ابتدا کہیں آپ، اگر اس کی رپورٹس پہ اور عاصم کی رپورٹ پہ اور ذوالفقار مرزا کی جوائنٹ وینچر جو ان کی JIT بننی ہے اس پہ ایکشن ہوتا ہے تو پھر کھرا جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ تو آصف زرداری کی طرف بڑھتا ہے، فریال گوہر کی طرف، فریال تارپور کی طرف بڑھتا ہے اور اہم لوگوں کی طرف بڑھتا ہے، اور مرتضیٰ بھٹو کا کیس بھی زندہ ہونے جا رہا ہے، بے نظیر بھٹو کا کیس بھی زندہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں مرتضیٰ بھٹو کے حوالے سے بھی عزیر بلوچ کے پاس کچھ ہے ایسا؟ بہت سارے پولیس والے ٹریک ہو سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے قتل میں انویسٹیگیشن جب اگر شروع ہوئی، ان کیس میں یہ نہیں کہہ سکتا کل رینجر بھی کہہ گئے، I can't say، لیکن آپ کو لگتا ہے میں بلال شیخ کا کیس، خالد شہنشاہ کا کیس، ظفر بلوچ کا کیس، مرتضیٰ بھٹو کا کیس، بے نظیر بھٹو کا کیس، یہ سب زندہ ہونے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ٹاپ سٹوری بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کے خیال میں لگتا ہے اب یہ چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، اور جو 26 نومبر کو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پنجاب کے بارے میں، اگر شہباز صاحب نے فوری آج ہی ایکشن نہ لیا تو پنجاب میں بھی رینجرز داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، اور آپ کے خیال میں آپ نے جو فرمایا کہ کیسے زندہ ہونے، سب کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرا یہ کہنا ہے، لیکن آپ کی اسیسمنٹ ہے تو یہ انیشیٹو کہاں سے لے گئے کہ نواز شریف گورنمنٹ لے رہی ہے یا کوئی اور یہ انیشیٹو لے رہا ہے؟ لیکن نواز شریف گورنمنٹ نے کافی کوشش ہے، لاہور تو ہیون رہا ہے، پہلے عزیر بلوچ بھی لاہور رہا ہے کافی عرصہ، اور جب اس نے محسوس کیا کہ میں مارے جانے لگا ہوں، ادھر کیسے ملک کے اندر کیسے محفوظ رہا سر؟ کس نے پناہ دی وہاں پہ اسے؟ مجھے نہیں معلوم، کافی عرصہ لاہور رہا، دبئی جانے سے پہلے یا اس ایران کی طرف جانے سے پہلے، یہ مجھے پتا کہ وہ لاہور رہا۔ انہوں نے نہیں رکھا، نواز شریف وغیرہ نے، یہ میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، اپنے تائیں رہا۔ اور کافی امپورٹنٹ کیسز کی جو فائلیں قبر بوس ہو چکی ہیں، زمین بوس نہیں کہتا، وہ نکالی جا سکتی ہیں۔ سنیں سر، اس کا ویڈیو ریکارڈ پہ بیان بھی ریکارڈ کر لے گا، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ MQM کے رہنما انفیکٹ ایک بہت اہم کارکن سہولت مرزا کا بھی ایک ویڈیو ریکارڈ جیل سے انفیکٹ آیا تھا، لیکن اس کے بعد پھانسی ہوگی، سب کہانی ختم ہوگی۔ تو لگتا ہے آپ کو کہ اس معاملے پہ ایسا نہیں ہوگا؟ اگر کچھ نے کہا ہے تو آگے چل کے ادارے تو اپنا کام کرتے ہیں۔ عمران فاروق کے قتل میں بھی وہ 2 چکس کا فون انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو پہلے اٹھا لیا ایئرپورٹ سے، ورنہ وہ بھی کہیں فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، خالد شہنشاہ کی طرح اور ظفر بلوچ کی طرح یا بلال شیخ کی طرح۔ سو کرمنل ایکٹیویٹی کے کنگز جون سے ہیں، ان کی کرمنل اپروچ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کیس کو بھی کرمنل طریقے سے کھیلیں اور کوئی بڑا واقعہ ہو جائے پاکستان میں۔ اور آپ کے خیال میں ڈاکٹر عاصم سے ڈیفرنٹ کیس ہوگا عزیر بلوچ کا؟ لیکن جب ڈاکٹر عاصم نے فریال تالپور وغیرہ کا اور منور وغیرہ کا نام لیا اور وہ کافی سٹ پٹائے، کافی انہوں نے سیخ و پا کی، کافی سندھ حکومت کو نواز شریف صاحب کی سپورٹ رہی ہے، لیکن یا تو رینجرز گھر چلی جائے گی جی، یا یہ 10 مہینے ہیں، میں تو بہت پہلے کہہ رہا ہوں مارچ اپریل تک نتیجے نکل آئیں گے، یا دونوں میں سے ایک شریف نے ایک نے تو ویسے ہی جانا ہے، اس نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں، لیکن وہ شریف جاتے جاتے راحیل شریف کیا کام کر جاتا ہے۔ ابھی تو 9-10 مہینے پڑے، آپ مارچ کی بات کر رہے ہیں تو مارچ اپریل میں کافی عرصے سے سوچ رکھ رہا ہوں، میں یہ پولیٹیکلی کہہ چکا ہوں کہ فروری سے گیم تب جائے گی، فروری 2nd ویک 3rd ویک سے، اور کسی نتیجے پہ پہنچے گی۔ لیکن اس سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزیر بلوچ کے کیس میں اگر سندھ حکومت نے تعاون نہ کیا، چی بی کی طے میں کیا، تو لپیٹ دی جائے۔ وہ تو پہلے مرحلے میں کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو پارٹی لائنز کو فالو نہیں کر رہے تھے، انفیکٹ عزیر بلوچ کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی نہیں کی، تو ان سے تو لا تعلقی کا اعلان کر چکے۔ تو آپ کو لگتا ہے اس کے ساتھ وہ MP MNA بھی ہوں گے نا
جو زہر بلوچ بیان دے گا، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کھرے کی جو بات کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سارا معاملہ آصف زرداری تک جائے گا اور انفیکٹ اسی خوف کی وجہ سے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک تو میری انفارمیشن ہے کہ آصف زرداری 27 تاریخ کو آ رہے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا جانا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے، خود آ کے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے اور بارگین ہو جائے گی۔ رحمان ملک کر رہے تھے ایک نیا این آر او، نیا این آر او، یو رائٹ، ایک نیا این آر او بننے جا رہا تھا فوج کے ساتھ یا سیاسی قیادت کے ساتھ، یہ بھی کلیئر کر دے سر۔ مقتدر طاقتوں کے ساتھ۔ اچھا جی، مقتدر طاقتوں کے ساتھ اس کی، آپ مجھے ٹریپ نہ کریں۔ نہیں ہم تو سر پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ مقتدر قوتوں سے اس کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی، ایک ڈرافٹ کی تیاری شہری، بٹ مقتدر طاقتوں نے اس ڈرافٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے بہت دانش مندی کا فیصلہ کیا۔ ان کو لینے والا جہاز تیار تھا، سعودی عرب یا جہاں بھی تھے، اور ہی از اے اسٹریٹ اسمارٹ مین۔ اگر وہ آتا تو اس کو دونوں ایئرپورٹوں سے جہاں بھی لینڈ کرتا تو اس کو دھر لیا جاتا، تو انہوں نے پھر دوسری آپشن لی، نہ آنے والی آپشن لی ہے۔ اور اب ان کو یقین ہو گیا مقتدر قوتوں کو کہ شاید وہ لمبے عرصے کے لیے نہیں آ رہا، صحیح۔ سو پھر عزیر بلوچ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ آپ کو کراچی آپریشن اب کس طرف جاتا ہوا دکھائی رہا ہے؟ انفیکٹ اس کا لاجیکل اینڈ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور سب سے بڑی رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کی وہاں کی گورنمنٹ ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ حصہ نہیں ڈالی جو ڈالنا چاہیے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ میں آپ کا قیمتی وقت ان باتوں میں نہیں ضائع کروں گا، شارٹ سویٹ اور سمارٹ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ سندھ گورنمنٹ، سندھ پولیس، سندھ جوڈیشری اور سندھ کے سارے ادارے ڈاکٹر عاصم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور رینجرز تنہا ہے، رینجرز کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، اور مرکزی حکومت کی بھی ساری ہمدردیاں آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، تا وقت ہے کہ فوج کلیئر کٹ آ جائے، یا ہم نہیں یا وہ نہیں۔ تو آپ کو خیال ہے کہ راہ ہم خیال نہیں ہے، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری قوتیں ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہیں، ما سوائے رینجرز کے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا مجبوری ہے شیخ صاحب؟ وہ تو بتائیں ان کو کیا ایسا پرابلم ہے؟ اس کو یہ بات لڑ گئی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو، جو آصف زرداری نے کہا ہے کہ میاں صاحب ساڑھے بات تاڑی واری۔ تو چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ مکا کی سیاست چل رہی ہے؟ چودھری نثار ہمیشہ ٹھیک ہی باتیں کرتا ہے، مجھے یہ نہیں سنا میں نے اس نے کیا کہا۔ میں پچھلے دنوں خورشید شاہ کے بارے میں سر کہا ہے نا کہ بینیفٹس، دیکھیں میں خورشید شاہ کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ خورشید شاہ ایز اے اپوزیشن لیڈر اس کی پرفارمنس نہایت ہی مایوس کن ہے، اور جب اہم اے پی سی کی میٹنگ تھی پرسوں، وہ سکھر چلے گئے، جس میں 480 بلین ڈالرز روپیز کا پرائیویٹ کی آڈٹ رپورٹ آنی تھی آئل کی، جس میں اور بڑے کیس آنے تھے، جس میں بہت سارے لوگوں کے پاؤں جلنے تھے۔ میں جب گیا، حالانکہ پہلے دن انہوں نے کہا نہیں پرسوں سنیں گے، پرسوں میں گیا تو وہ موجود نہیں تھے۔ یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خورشید شاہ نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ایک اپوزیشن لیڈر کا۔ فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا مجھے نہیں معلوم، میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے۔ میں پولیٹیکل بیان دینے کا، اور میں ہر دفعہ پہلی دفعہ نہیں دے رہا کہ یہ کہنا خورشید شاہ کہ ہم نے جمہوریت کو بچا رہے تھے، افسوسناک ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد شیخ صاحب سے یہ پوچھیں کہ کیا اگر وہ اتنے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف الزامات سچے ثابت ہوئے تو خورشید شاہ صاحب سیاست چھوڑ دیں گے، تو شیخ صاحب کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ اگین خورشید شاہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے تو بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کلیئرٹی کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ نہ آئی پرائم منسٹر ہاؤس سے، اس معاملے کو سلجھایا نہ گیا، اور اگر الزام سچ ثابت ہوتے ہیں تو وہ تو کوئٹ کرنے کے لیے آپ کیا یقیناً ان کے حق میں پرائم منسٹر ہاؤس سے سٹیٹمنٹ آئے گی۔ اتنا بولا تو نہیں ہے کہ نواز شریف اس کے خلاف یہ کہے گا کہ بھئی وہ ملوث ہے، اس کے خلاف تو نیب میں بھی کوئی کیس نہیں چل سکا۔ سر رانا تنویر کا کل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو پاکستانی جج کونسل کے چیئرمین لگوانے کے لیے بڑے منت ترلے کیے ہیں، بڑا دباؤ ڈالا ہے مجھ پہ، اور ان کے بھائی کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے وہاں پہ۔ جب تک ایک وزیر کہہ رہا ہے سر، اصل بات حج کے کیس ہیں، عمرے کے کیسز ہیں، دوسرے کیسز ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہے۔ نواز شریف خورشید شاہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور چودھری نثار کو ویسے ہی سمجھا دیں گے جیسے اعتزاز احسن کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ اور مشاہد اللہ کی طرح استعفیٰ نہیں لیا جائے گا ان سے، کیونکہ جب انہوں نے ڈی جی ایس آئی کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو استعفیٰ لینا پڑا تھا ان سے۔ وہ ڈی جی آئی سی کے بارے میں دی تھی، نظہار اتنا پاگل تو نہیں کہ ڈی جی آئی سی کے بارے میں دے گا۔
تو آپ اگر فوج کی بات ہو چلی ہے، جنرل راحیل کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے انفیکٹ، بلکہ یوں کہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اپنے وقت پہ وہ جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس اناؤنسمنٹ سے آپریشن ضرب عضب جو چل رہا ہے یہ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک نیشنل موو بنی ہے ٹیررزم کے خلاف، وہ بھی کہیں افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں، ایک شہیدوں کے خاندان کا جرنیل 10 مہینے پہلے اگر بیان دیتا ہے تو کوئی یہ تو پوچھے کہ اس کے ساتھ بیتی کیا، اس نے کیوں یہ بیان دیا؟ سر یہ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کس اسٹیٹمنٹ قسم کی افواہیں آ رہی تھی؟ آپ کے کئی اینکر کس قسم کی ڈسکشن شروع کر چکے تھے؟ کس قسم کی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ زبیر ایاد صاحب ہیں، یا شاید اشفاق ہیں، اشفاق شاید ندیم اشفاق ہیں، یا رمدے ہیں، یا 5 نام لے رہے تھے لوگوں کے. تو اس نے شٹ اپ کال دی سب کو، ہیئر میں اپنے وقت پہ جاؤں گا. ایکچولی اگر میرے دل سے پوچھیں تو میں اس بیان کا حامی نہیں ہوں کہ نہیں دینا چاہیے تھا. بیان نہیں دینا چاہیے تھا یا ایکسٹینشن لینی چاہیے تھی؟ نہیں ایکسٹینشن ٹھیک ہے. میں تو پہلے کہہ چکا تھا کہ میں جس راحیل شریف صاحب کو جانتا ہوں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن میں بیان دینے کا حامی نہیں ہوں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنرل راحیل کو ابھی رہنا چاہیے کہ نہیں؟ میں اس سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب بزنس مین پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، بزنس اورینٹیڈ، بزنس بیک گراؤنڈ کا، اس کے پاس خرید و فروخت لگی رہتی ہے. دیکھیں جنرل آصف نواز کو کیا شکایت تھی، یہی نواز شریف صاحب سے بدقسمتی کے ساتھ کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں چل سکا، خواہ وہ آصف نواز ہوں، خواہ وہ مشرف ہوں، خواہ وہ ایک بہت ہی شریف سا جرنیل آ گیا تھا، کیا نام تھا، جو استعفیٰ دے گیا، جنرل جہانگیر کرامت کی بات ہے. وہ تو بیچاری ایسا ہی سادہ سا ہی جرنیل تھا، ہاں جی. اور تو بلکہ خرابی ہے کیا سر؟ کیا سیم پیج پہ نہیں ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ ایک کمیونیکیشن کا لیول نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے؟ پرابلمس کہاں پہ ہے؟ دونوں عہدوں کے درمیان خاص طور پر نواز شریف ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن تو ساری ان کی جیب کی گھڑی ہے. مولانا فضل الرحمان کو یا خورشید شاہ صاحب کو یا اسفند یار کو کون اپوزیشن کا لیڈر مان رہا ہے جی؟ تو یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا کوئی مشیر دو فوٹ میں زیادہ لگ جائیں تو نواز شریف سے برداشت نہیں ہوتی. اور جہانگیر راحیل شریف کا تو فرنٹ پیج سے اتر ہی نہیں رہا تھا. اور میرا خیال ہے جنرل آصم نے اور کوئی کام کیا نہیں کیا کہ میڈیا کو میرے خیال میں اتنا اجاگر کر دیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اس کی سروس دور میں ہی، اس کے سروس کے دوران ہی راحیل شریف کی فوٹویں ٹرکوں کے پیچھے آ گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اس کی زندگی میں ہی فوٹویں لگنی شروع ہو جائیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اس وقت فوج اور سول گورنمنٹ سیم پیج پہ نظر نہیں آ رہی؟ انفیکٹ 19 کروڑ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے، نواز شریف کی ساری کیبنٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں مان رہا جی. میں تو کہتا ہوں کوئی صفحہ بھی بتایا نا کس صفحے پہ ہے. یہ وہ حسن نثار والا صفحہ 11 ہے دنا کالے رسالے کا، کارٹون جو بناتا تھا، اوپر سے سانپ ڈستا ہے تو 0 پہ آ جاتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے 2 کے خانے میں کوئی چھکا پڑ جاتا ہے. سر جی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے ایک پیج پہ؟ انہوں نے رائیونڈ جاتی عمرہ بلایا تو فوج کو پتہ نہیں تھا، کوئی معمولی بات ہے. وہاں ان کا انٹیلیجنس کا جیت بیٹھتا ہے اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کی انٹیلیجنس کا ہیڈ اس کو کہتا ہے سیکیورٹی کا کہ جی میں آ سکتا ہوں اگر آپ کہیں. ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسلام آباد میں. آپ کے خیال میں بھارت کے معاملے پہ سولو فلائٹ لے رہا ہے پرائم منسٹر پاکستان؟ آج سے نہیں، عرصے سے ان کی یہی سوچ ہے. آج سے نہیں، بطور پرائم منسٹر نہیں، پرائم منسٹر سے پہلے بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں ان کی سوچوں سے واقف ہوں. اس وقت کی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن جو بھی سربراہ ہوتا ہے سویلین، میرا خیال ہے وہ انڈیا کے بارے میں اس کی سوچ سافٹ ہی ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے یہ غلط سوچ ہے؟ نہیں ہونی چاہیے؟ سب چیزوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اگر بھٹو اور سورن سنگھ کامیاب نہیں ہو سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سرتاج عزیز اور یہ کیا ایک اور کیا پدی کا شوربہ ایک اور ہے، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کی، بیوی MNA ہے. آپ طارق فاطمی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا بھیجتے ہیں، یہ تو اظہار احم کو ٹھیک کرنے والے ہیں. آج تو ایک طالبان کمانڈر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے سر، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا سب کچھ سارے اس معاملات میں فنڈنگ کر رہا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں لگ نہیں رہا مجھے. افغانستان کے کونسلیٹس انڈین انفلوئنس کے تحت پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اور یہ لگ نہیں رہا، یہ حقیقت ہے. اور میں ان میٹنگز میں بیٹھتا تھا جب کرزئی کے ساتھ مشرف یہ باتیں کرتے تھے. تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں ہے سر؟ معلوم نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، انڈیا یہ کر رہا ہے اور وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اچھے ہمسائے کا نواز شریف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، پر ایشوز کو تو سالو کرے نا اگر کر سکتا ہے تو، ورنہ چھوڑ دے. چین کے کتنے مسئلے ایسے ہیں انہوں نے آنے والے وقتوں کے لیے چھوڑ دیے.
اور ایک سر امپریشن یہ بھی ہے کہ جو آپریشن کراچی میں جس طرح چل رہا ہے، انفیکٹ پنجاب میں تو بہت کچھ ہے، انفیکٹ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی سیف ہیون سے ساؤتھ پنجاب کے اندر کرپشن یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو فوج کا بھی تو فوکس کراچی میں نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امبیلنس کہیں نظر آ رہا ہے کہ فوج اس طرف پنجاب میں نہیں دیکھ رہی جس طرح کراچی کے معاملے کو دیکھ رہی ہے؟ میرا خیال ہے فوج بیلنس کرے گی، اور وہ پنجاب کی پٹیاں جتنی ہیں یہ کشمور کے ساتھ اور راجن پور کے ساتھ اور یہاں آپریشن کر سکتے ہیں، کیونکہ 26 نومبر کو کہا گیا، پھر شہباز شریف صاحب نے اوپر نیچے پولیس کی کارروائیاں کی، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور 2-3 کمپنیاں آ سکتی ہیں ان پنجاب کے بارڈر ایریا میں. لیکن اگین لوگ پوچھنا چاہتے ہیں نا سر، کب یہ آپ کو اسیسمنٹ ہے کہ کب تک یہ سلسلہ شروع ہو پائے گا؟ کیونکہ آپ میرا خیال حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب خود کچھ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے رینجرز کو بلا لیا. نہیں بلائیں گے تو وہ آ جائے گی، اسے کون سا NOC لینے کی ضرورت ہے. تو اس کو لگ ابھی یہ فیصلہ انفیکٹ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ نے لینا ہے، فوج انتظار کر اور اسی ہفتے میں لینا، آئندہ آنے والے ہفتے میں، آج آپ کے انٹرویو کے بعد لینا ہے. اچھا، یا لے چکے ہوں گے. تو اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے سر نیشنل پلان کے بعد؟ 1 گھنٹہ پروگرام ہے، اسٹریٹجی بھی دے دیں گے آپ کو. اسٹریٹجی اگر ہم سے کوئی پوچھے گا تو بتائیں گے نا. فوج تو جانے دے رہی ہے، لوگ آئے باہر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیا ضرورت ہے رضاکاروں کی؟ 4 والدین 2 مائیں کھڑی ہو جائیں گیٹوں پہ کہ آؤ ہماری لاش سے گزر کے ہمارے بچوں پہ جاؤ گے. تو یہ پبلک کو آن بورڈ لینے کا کام کس نے کرنا ہے؟ فوج نے کرنا ہے یا سیاستدانوں نے کرنا ہے سر؟ کرنا کس نے؟ جنہوں نے کرنا ہے وہ تو دیکھو نا، کیا عرض کروں، باز کھا ملک جل رہا تھا، یہ ڈیوورس میں بیٹھے تھے. ڈیوورس سے کیا سرمایہ کاری ہے؟ لوگ اندھے ہیں جی. پھر یہ لندن میں ریسٹ کر رہے تھے. نو ڈاؤٹ کہ ان کو درد ہوگا، لیکن 6 مہینے میں 7 8 9 دفعہ لندن جا کے ریسٹ مارنا ہے یار، یہ تو کوئی حکمرانی نہیں ہے. یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. جاؤ جہنم میں. فزیکلی پریزنٹ ہوں گے تو تب جا کے معاملات حل ہو پائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے، اس کے بعد شیخ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ معیشت بھی صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے، سب کچھ اچھا ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز بھی بڑی اچھی رپورٹس دے رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، لیکن پھر شیخ صاحب جیسے رہنما ناراض کیوں نظر آتے؟ ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب، نواز شریف صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے. آلو کسی زمانے میں 80 روپے تھا، آج 5 روپے پہ مل رہا ہے. سر آپ پھر بھی ناراض نظر آ رہے ہیں ان سے. کیا کہوں میں، انہوں نے منڈی میں جا کے آلو خریدے ہوں یا گوشت خریدا ہو یا سبزی خریدی ہو، 5 روپے میں تو ہرا دھنیا نہیں ملتا جی. انہیں کہیں جی 5 روپے میں ہرا دھنیا لے کے، یہ سادہ لال ویلی کے ہرا دھنیا، بادشاہ آدمی ہے، کدھر کی کدھر مار رہے ہیں. میرا مطلب ہے ان کی پریشانیوں سے میں دور بیٹھ کے بھی مجھے بڑی ہمدردی ہے، پر اس قسم کی شارٹیں سلپ میں کیچ ہونے والی تو نہ ماریں بالکل ہی کہ 5 روپے کلو، اور نیچے ردی جو بیچتا وہ 5 روپے کلو نہیں بک رہی جی. تو پھر اپوزیشن کہاں ہے سر اگر یہ سارے مسائل ہیں؟ یہ سوال ہے، آئی ایگری ود، یہ میرے دل کا آپ نے ایک سوال کیا. مردہ اپوزیشن ہے، ایک عمران خان کو چھوڑ کے. قوم باہر دیکھیں، یہ بالآخر پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری باتوں کو یاد کرے گی. باہر نکلنا ہوگا، تقریروں اور بیانوں سے، اگر ٹی وی شووں سے بندہ لیڈر بنے تو میرے سے بڑا پاکستان میں لیڈر کوئی نہیں ہے. سارے مل بھی جائیں تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے لیڈر مل بھی جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کسی کی جوتی کے برابر نہیں، میری سارے پاکستان کے لیڈر مل کے میری ریٹنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ صرف ٹی وی ٹاک ہے. سڑک چوک چراہے پہ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، لڑنا ہوگا اپنی آئندہ نسل کے لیے. ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم اس دنیا میں سرخرو ہو کے چھوڑ کے چلے جائیں. تو کیوں راستہ ذلت رسوائی کا اپنا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آتے سر؟ مفاد، میرا بھی مفاد ہے. ہمیں سوچ ہے کیا جو الیکشن 2013 میں ہوئے تھے اگلے الیکشن فیر ہو جائیں گے جی؟ یہ بلدیے میں کیا ہوا ہے؟ سارے جواریے منشیات فروش جن کو تھانے میں ہونا چاہیے تھا. میں شہباز شریف صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنا جوا، شراب، منشیات اب شروع ہو گئی ہے بلدیاتی الیکشن میں، گلی گلی، اور سارے ایس ایچ او جواریے، منشیات فرموش اور بدماشوں کے کہنے پہ لگ رہے ہیں پنڈی شہر میں. اگر میرا میں داغدار ہوتا تو میں یہ بات نہ کہتا. میں خدا کو گواہ بنا کے شہباز شریف صاحب کہنا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کو آگے لے آئے ہیں، تھانے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. یہ کام نواز شریف صاحب نے نہیں کبھی کیا، یہ شہباز صاحب کے دور میں ہوا ہے، جس کا مجھے دکھ ہے. اور شہباز بھی ایسا آدمی نہیں ہے، خود کر رہے ہیں، ان کے ایڈوائزر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ خود شہباز شریف ایسا آدمی نہیں ہے.
پر نیچے تو ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے. لیکن سر عمران خان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی سوئی ابھی تک اٹکی ہوئی ہے, وہی 4 حلقے دھاندلی. 4 حلقوں سے ہی وہ مکھن نکالے گا نا جی, 4 حلقوں سے. وہ پہلے کب دن سے تک سر؟ پارلیمنٹ آدھی مدت تو پوری کر چکی, اس کے بعد اب اور کتنا نکلنا ہے ابھی مکھن؟ بس پھر وہ سٹرگل ہی کر سکتا ہے نا جی. اس نے 126 دن دھرنا دیا, بہت بڑا دھرنا ہے. 26 دن ایک ساتھ, 126 دن میں اس کے ساتھ رہا ہوں. بہت بڑا دھرنا دیا طاہر القادری صاحب نے. آپ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. ایک دڑبے میں رہا, ہم تو پھر بھی گھر آ جاتے تھے صبح, اپنے فوم والے بیڈ پہ سوتے تھے. وہ تو اسی چارپائی پہ سوتا تھا, صوفے پہ ہی سوتا تھا. ظاہر ہے اس وقت قوم اس کے ساتھ تھی, رزلٹ نہیں نکلا. میڈیا ادھر ادھر ہی جاتا ہے نا جدھر قوم جاتی. اگر قوم نہیں سننا چاہتی مجھے تو آپ تو مجھے کہیں گے جی شیخ صاحب اگلے سال سی 2017 میں. لیکن کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے سر, کہتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی دودھ اور سر میں شہد ان کے کا نہریں. اتحادی ہوں, ان سے ایسے سوال کریں مجھ سے, میں ایسی غلط بات کر دوں گا کیا فائدہ ہوگا سر جی. میں اس کی مخالفت, دیکھیں ابھی تک آپ کے پاس بیسٹ آپشن عمران خان ہے. جس دفعہ اگر کوئی اور نیا لیڈر نکل آیا تو پھر میں, دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. باقی سب مردے ہیں اور ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ. ایٹ لیسٹ وہ بات تو کر رہا ہے نا, اور بالآخر وہ نکلے گا. میں تو اس کو جب بھی ملتا ہوں میں کہتا ہوں, لیکن جو ایشوز آپ, میری بات تو سن لینا, میں اس کو کیا کہتا ہوں, مجھے چوک بھول گیا لاہور والا, کیا کہتے ہیں اسے, لالک چوک. میں کہا یا ڈی چوک یا لالک چوک, باقی سب باتیں. لیکن اگین آپ کو سجیسٹ تو کر سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی. کیا وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا مہنگائی کا مسئلہ اٹھائیں, پیٹرول میں لوگوں کو. یہ اپنی پارٹی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, یہ مذاق 5 روپے کا ایک پیٹرول ڈے منائیں. دیکھیں میرے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر میرے پاس پیسہ ہو جتنا ان لوگوں کو لوگ چندہ دیتے ہیں, مجھے تو کسی نے 10 روپے بھی نہیں دیے ساری زندگی میں. لیکن لوگوں کا تو امپریشن یہ ہے کہ آپ کے مشورے بڑے سیریسلی لیتے ہیں. وہ میرے مشورے, میری بات سنتا ہے. کام کرنا اس کا فرض ہے, اس کی پارٹی کا. میں اس کی پارٹی کا ایک ساتھی ہوں عمران خان کی حد تک. بعض اوقات وہ مانتا ہے بات, بعض اوقات وہ نہیں مانتا. اس کی پارٹی وغیرہ پارٹی اس کی مانتی تو عمران خان تو لیڈر آف اپوزیشن میں مجھے 4 ووٹیں دینے کے لیے تیار تھا. آپ یہ دیکھیں نا, مجھے جیت کے لیے اور کنفرم کے لیے 5 ووٹیں چاہیے تھی. اور اس طرح بیان ان کے میڈیا نے چلا دیا کہ شیخ رشید, عمران خان کی حد تک میں مطمئن تھا. اس نے کہا رشید تو کہتا بات ٹھیک ہے, ووٹیں ساری میرے پاس تھی, 3 یا 4 ووٹیں کم تھی. 4 ووٹوں کی میں نے ان سے اپیل کی تھی. اس کا مطلب تحریک انصاف کی باقی لوگوں سے آپ کو بھی کچھ تحفظات ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں لوگ ویسے ہی. دیکھیں میں تو کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, وزیر بننے کا مجھے شوق نہیں. 7 دفعہ میں وزیر بن چکا ہوں. میں اپنی زندگی کا پرائم ٹائم گزار رہا ہوں. رات کو 2 پروگرام کرتا ہوں, سو جاتا ہوں. اگر قوم نے نہیں نکلنا, نہیں زندہ ہونا, تو میں کوئی پیر فقیر یا ولی تو نہیں ہوں نا. آپ جیسا انسان ہوں, گوشت پوشت کا گناہ گار. آپ کی طرح رہتا ہوں, آپ کی طرح جیتا ہوں, آپ کی طرح چلتا ہوں, آپ کی طرح کھاتا ہوں. تو اگر لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر انگلش کی کوٹیشنیں کون ان کو سمجھائے گا آ کے. دیکھو نا 6 چھکا 36 والوں کو میری بات ہی سمجھ آ سکتی ہے. اور میری بات یہی ہے کہ لوگ نکلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ نہ فوج کے آنے سے ہوگا, نہ آپریشن سے ہوگا, نہ کچھ ہوگا. قوم نکلے. اور قوم نکلنے کے آپ کو امکانات کتنے نظر آ رہے ہیں سر؟ یہ بھی تو ہے نا, نکالے گا کون؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. کیا شیخ صاحب نکالیں گے, خان صاحب نکالیں گے؟ کے لیے ریل ٹرین مارچ میں نے کال دے دی تھی, ٹکٹوں کے پیسے بھی ہو گئے تھے, بہت کچھ ہو گیا تھا, تیاری تھی. مجھے اطلاع ملی کہ یہ جو طاہر القادری کے ساتھ کریں گے, یہ کیا انہوں نے, اب دہشت ڈال دیں گے. اور راولپنڈی اسٹیشن پہ, پولیس میں, ریلوے میں وزیر رہا ہوں, ہائی آفیشل نے مجھے کہا جی کہ یہاں بندے مارنے ہیں انہوں نے. تو عمران خان جو آ رہا ہے تو آپ اسی کے ساتھ ویسے ہی آ رہے ہیں, تو آپ کے بندے یہاں مر جائیں گے, 5 6 10 بندے مار دیں گے یہ اسٹیشن پہ, جھگڑا ہو جائے گا. تو آپ پولیٹیکلی ریٹریٹ کریں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہاں. جب میں وہ جو پہلے ہی ہو رہا تھا, سو جو بزرگ پولیس والے لوگ تھے ان کی بات میں مجھے حقیقت نظر آئی, تو ہم نے ٹرین مار واپس لے لی. ہم نے کہا دھرنے میں جائیں گے عمران خان کے ساتھ. افتخار چودھری صاحب نے بھی اب پارٹی سر ایک بنا لی ہے, تو آپ ان کو مشورہ دیں. میرے خیال میں ان کے لیے تو شاید سافٹ کارنر ہو پنجاب گورنمنٹ کو, ان کو راستہ مل جائے اور وہ کس طرح کا مارچ شروع کر دیں. میرا نہیں خیال وہ مارچ چارج کرے گا. مارچ جب تک دھوبی, ڈینٹر, پینٹر, مکینک, نائی, ڈرائیور, مشین مین, میں, آپ, ہم نکلیں جس طرح ایک تیونس میں لڑکے کی خودکشی پہ لوگ نکلے, دیٹ ول بی دا مارچ. 7 دن میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی اگر قوم مارچ کرے. تو اگر کسی مارچ پاسٹ کا انتظار کر رہی ہے تو پھر میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں.
ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ان سے رائے لیں گے شیخ صاحب سے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور کیا واقعی ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہونے جا رہی ہے کہ نہیں، یہ مصیبت اپنی پوری طاقت کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شیخ صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ کیا اگین ایک سمارٹ سا آنسر لوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان میں رکاوٹ کیا آپ لگتا ہے سول قیادت ہے یا کوئی اور عوامل ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نیت کی بات ہے۔ رحیل شریف جرنین کو میں جانتا ہوں، میں نے کہا تھا یہ ایکسٹینشن نہیں لے گا، وہ صاف اور شفاف آدمی ہیں، آپ اس کے دیکھیں نا، ان کے ماموں کی تاریخ دیکھیں، ان کے بھائی کی دیکھیں، بھانجے بھتیجوں کی دیکھیں۔ سیاستدان بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ مشرف کتنا چالاک اور تیز آدمی تھا، اس کے باوجود سیاستدان اس کو گولی دے گئے، اس کے باوجود سیاستدانوں نے این آر او کرا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اور بے نظیر بہت اچھی، اس نے خود مجھے کہا صدر مشرف سابق نے کہ میرا اور شیخ نشید بے نظیر کا بڑا اچھا ٹائم گزر، میں کہا جی بڑی بھول ہے آپ کی سر جی۔ دیکھیں سیاستدان اگر جا رہا ہو نا لاہور تو یہ پہلے ترنول کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد کہیں جائے گا، ٹیڑھا ہو کے جائے گا، یہ ٹیڑھا ہو کے جاتا ہے۔ اور سیاستدان کو ڈیل کرنے کے لیے ٹیڑھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہے۔ یہ فوجی اندر سے سادے ہوتے ہیں، ایسے ہی بس سمجھتے ہیں کہ ہم بہت۔ There is always face behind a case. Nobody bother for a case. Everybody is looking towards a face. Face یہ ہے کہ یا فوجی تن کے رکھیں، ہلکی پھلکی موسیقی سے کام نہیں بنے گا، ہلکی پھلکی موسیقی سے کام نہیں بنے گا، یا قوم سڑکوں پہ آئے، ورنہ پھر تو آپ کا خیال اس وقت میرا پروگرام سنے اور تو کوئی ہلکی پھلکی اس وقت موسیقی چل رہی جس سے کام چلنے والا نہیں ہے آپ کا خیال؟ ابھی تو میرا خیال یہ ہے کہ پکا راگ نہیں کرا۔ تو پکا فروری راگ مارچ اپریل میں نے قوم کو مارچ اپریل کیا، فروری سے میں سمجھتا ہوں کہ دھنیں جو ہیں وہ بکھرنا شروع ہو جائیں گی فضا میں۔ تو آپ کیا مستقبل دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کا سر فروری کے بعد؟ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چلا جائے گا یا، لیکن اس کے لیے بڑا وقت ہے، پاکستان کے لیے ایک امتحان کا وقت ہے، پاکستان بڑے امتحان کے دور سے گزر رہا ہے، اور کیا نواز شریف کی صلاحیتیں اس ملک کو اس کے بحران سے نکال رہے ہیں کہ یہ یہاں کا مسئلہ 5 روپے کلو آلو ہی ہے؟ ہمارے افغانستان ہے، ہمارا انڈیا ہے، ہمارا ایران ہے، ہمارا سعودی عرب ہے، ہمارا چائنا کوریڈور ہے، ہمارے امریکن ریلیشن ہے، کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے؟ جس آدمی کے 3 مرکزی وزیر سینٹر فارورڈ آصف نثار اور اسحاق ڈار ایک دوسرے کو پاس نہ دے رہے ہوں، وہاں گولی پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ اب گولی یہ اس نے گول میں ہی کھیلنا ہے یا ڈی تک آ کے کھیلنا ہے؟ سو کیس از ود اے گولی۔ تو ایک جو جب یہ فیصلہ کیا تھا 34 رکنی جو ایک اتحاد کا حصہ بنے ہم، انفیکٹ وہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فیصلہ تھا یا وہ انفیکٹ ٹائم ٹھیک نہیں تھا؟ میں بڑا عجیب سا آدمی ہوں، ملک ہمارا چل رہا ہے جی، ہمیں اپنے ملک کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیاست کا وقت ہی ختم ہو رہا ہے۔ اب آپ انٹرویو کے لیے آتے ہیں نا، میرا دل دکھتا ہے کہ یار میرا ملک ہی بحران میں ہے، میرے اپنے گھر میں آگ لگی ہے، اور میں دوسروں کی آگ بجھانے کی کوشش میں دوسروں کے آگ بجھانے کا بہت بڑا چیمپئن بنتا ہوں۔ پہلے اپنے پاؤں تو محفوظ کر لو یار، تمہارے اپنے وطن میں اتنی بڑی آگ اگل رہی ہے، دھرتی جل رہی ہے۔ ابھی ٹرین بچ گئی، ریل کار اس دن، ابھی ایک پریشر کوکر کے پی میں بچ گیا، ابھی ایک بہت بڑا سانحہ بچ گیا، وہ کل پرسوں خبر آئے گی، ڈومیلی والا۔ سو اٹس اے انڈکلیئر وار۔ ساری قوم کے بغیر نہ فوج لڑ سکتی ہے، نہ مقتدر ادارے لڑ سکتے ہیں، نہ نواز شریف لڑ سکتا ہے۔ ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ یس ہیئر آئی ایم، یہ نہیں کہہ کہ پنجاب میں نہ ہمیں تنگ کرو، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ دس از ناٹ دی وے۔ آصف زرداری کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ لمبے عرصے تک وہ بیرون ملک بیٹھیں گے یا واپسی ہوگی؟ بعض لوگوں کے نصیب میں ان کی لوٹی ہوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں نے دنیا کے بڑے ڈکٹیٹروں کی بایوگرافی دیکھی ہے، کیا بنا صدام کا، کیا بنا کرنل قذافی کا، کیا بنا سویکارنو کا، کیا بنا حسنی مبارک کا، یہی آصف زرداری کا ہوگا۔ یہ نصیب میں نہیں ہے۔ وہ ایک بینک ہے ابھی، بینک جو بھی بینک ہے لاہور کا، اربوں روپے لوگوں کے پڑے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کس بات پہ چل رہا ہے؟ ہمارے لوگ چوری کے پیسے رکھ لیتے ہیں، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے۔ ہم اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لا سکے، ہم لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے کیا اکسا سکتے ہیں؟ ہم اپنے جیسے لوگوں کو بھی نہیں پسند کرتے، یہ بھی ہمارے ملک کا پرابلم ہے۔ ہم ووٹ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یسل قرآن میں پیسے کون دے گا، 5 سورے میں پیسے کون دے رہا ہے، گھی کا ڈبہ کون دے گا۔ پھر جمہوریت نے تو گھنگرو پہن کے
لٹیروں ڈاکوؤں بدماشوں کے ساتھ ناچ کرنا ہے. سو جمہوریت ناچ کر رہی ہے اور ہم سب کہہ رہے ہیں جمہوریت 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 ہے. اس لیے میں اپوزیشن لیڈر کا رول نہیں ادا کر رہا, مجھے جمہوریت کو بچانا ہے جس میں 4 ممبر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. لیکن سر فوج میں پھر یہی تنقید آتی ہے نا کہ ایسے لوگوں سے آنا روک کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کو ماضی میں لوٹا ہے, تو کیا آپ لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسا کوئی ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے؟ اینڈ ہمارا یہ بھی بہت بڑا کلچر ہے کہ جب فوج آتی ہے تو ہم سویلین کو دیکھتے ہیں, سویلین آتا ہے تو فوج کو دیکھتی ہے. ہم خود کہیں نہیں کھڑے. اگر شیخ رشید خود ٹھیک ہو جائے, سارے ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, فوج بھی ٹھیک ہے, سیاستدان بھی ٹھیک. میں خود ٹھیک نہیں ہوں, میرے اندر بھی مفاد کا ایک غبار ہے. سو دیٹس دا وے. آپ کے خیال میں کامن مین کو تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا؟ اگر وہ نہیں اٹھ کھڑا اگر دہلی میں عام آدمی پارٹی حکومت بنا سکتی ہے تو عام آدمی پاکستان میں کیوں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اس گینگ آف 5 اور دیئر 30 کڈز ڈکیت, ان کے ہم کیوں مزارے بنے ہوئے ہیں؟ کامن آدمی نکلے گا تو مسئلے حل ہوں گے, ورنہ ٹاک شو. بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب یہی فرما رہے تھے کہ اگر عام آدمی تبدیلی کے لیے نہ اٹھا تو آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان اسی طرح مشکلات کا شکار رہے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.